الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی کیفیت. بسم اللہ کا نزول. عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے وقت بادل مشرق کی طرف بھاگے، ہوائیں ٹھہر گئیں، دریاؤں نے شور کیا، چار پایوں نے سننے کے لیے کان لگا لیے اور شیاطین آسمان سے نکال دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس شے پر میرا نام پڑھا جائے گا اس میں برکت ہوگی، بسم اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا. ابی وائل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص دوزخ کے فرشتوں سے جو تعداد میں 19 ہیں نجات چاہے وہ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف ان فرشتوں سے بچنے کی ڈھال ہے. طاؤس سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جس قدر آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے درمیان قرب ہے اتنا ہی بسم اللہ اور اسم اعظم کے درمیان قرب ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے کاغذ کو تعظیم کے لیے زمین پر سے اٹھا لے جس پر اللہ کا نام بسم اللہ لکھا ہو، اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے. اگر اس کے والدین عذاب میں ہوں، خواہ مشرک ہی ہوں، ان کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کبھی اتنا نہیں رویا جتنا ان 3 دنوں میں رویا. ایک تو وہ دن جب وہ ملعون ہوا اور آسمان کے فرشتوں سے علیحدہ کر دیا گیا، اور دوسرے اس دن رویا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے. تیسری مرتبہ اس دن رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اس سے قبل بسم اللہ لکھی تھی. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی. آپ نے فرمایا جب تک میری امت بسم اللہ کا ورد جاری رکھے گی عذاب سے محفوظ رہے گی. یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب نمرود کی قوم نے آپ کو گوپنی میں بٹھا کر آگ میں پھینکنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر سلامتی والی بنا دیا تھا. پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کی گئی. اس وقت فرشتوں نے ان کو مبارکباد دی اور کہا اب سارے ملک پر آپ کی بادشاہت کامل ہو گئی. بعد بسم اللہ کو پھر اٹھا لیا گیا. پھر یہ محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور میری امت کے لوگ قیامت تک اسے پڑھتے رہیں گے. اور جب اعمال ترازو میں تولے جائیں گے تو بسم اللہ کی برکت سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تم اپنے خطوط میں بسم اللہ لکھا کرو اور اسے پڑھا بھی کرو. اکرمہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح قلم پیدا کیے، پھر قلم کو لکھنے کا حکم دیا. چنانچہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے اسے لکھ دیا. قلم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اس شرط پر کہ وہ بسم اللہ کو پڑھتے رہا کریں. ساتویں آسمان پر جس قدر ذی مرتبہ لوگ اور بزرگ ہیں، مختلف فرشتے صفت صف باندھے تحلیل و تسبیح کر رہے ہیں. بسم اللہ ان سب کا ورد ہے. نزول کا تکرار. حضرت آدم علیہ السلام پر بسم اللہ نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا جب تک میری امت پڑھتی رہے گی آفتوں سے محفوظ رہے گی. پھر اسے اٹھا لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے گوپن میں بٹھایا گیا. انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا اور بسم اللہ کی برکت سے آپ آگ میں سے سلامت نکل آئے. بعد بسم اللہ اٹھا لی گئی. پھر تورات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. آپ نے اسے پڑھا اور اس کو برکت سے فرعون، حامان، اس کے لشکروں، جادوگروں، قارون اور ان سب کے پیروں پر غالب آئے. بعد ازاں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کیا گیا. اس وقت تمام فرشتوں نے کہا اے داؤد کے بیٹے، خدا کی قسم آج تجھ پر تیرا ملک مکمل کر دیا گیا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس چیز پر بھی
اسے پڑھتے وہ متی ہو جاتی۔ بسم اللہ کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں اعلان کر دو کہ جو شخص اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان دی گئی ہے سننا چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب میں سلیمان علیہ السلام کے پاس سے حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان نے خطبہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو تمام عابد زاہد عقل مند یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور سارے لوگ محراب میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ تب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی۔ سب لوگوں نے بسم اللہ کو سنا اور خوشی سے گواہی دی کہ وہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بسم اللہ کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے تمام بادشاہوں پر غالب آئے۔ اسی بسم اللہ کی برکت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بسم اللہ اٹھا لی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل کی کہ یہ آیت امان کی ہے اور اس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تم اسے اٹھتے بیٹھتے کھڑے سوتے جاگتے چلتے روز ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ بسم اللہ کی برکات، جس کے اعمال نامے میں لکھا ہوگا کہ اس نے 800 مرتبہ بسم اللہ پڑھی وہ مومن۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا خیال سمجھا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اسے دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا اور بہشت میں لے جاؤں گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو دعا، وظیفہ اور نماز سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر مذکورہ حالت میں مر گیا تو موت کی سختی اور منکر اور نکیر کے خوف سے محفوظ رہے گا، قبر کی تنگی کی تکلیف سے بچے گا اور میری رحمت اس کے شامل حال رہے گی۔ میں اس کی خبر کو حد نگاہ تک کشادہ اور روشن کر دوں گا۔ خبر سے اسے سراپا نورانی شکل میں اٹھاؤں گا، اس کا چہرہ دمکتا ہوگا، اس کا حساب کتاب میں آسانی سے کر دوں گا۔ اس کی نیکی کا پلہ بھاری کر دیا جائے گا۔ پل صراط سے گزرتے وقت اس کے سامنے نورانی شمع ہوں گی، انہیں کی روشنی میں اور جنت میں جائے گا۔ محشر کے میدان میں پکارنے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تو پکار کہ اے بندہ بڑا نیک بخت ہے، اسے رحمت الہی میں داخل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا یہ نعمت جو مجھے عطا کی گئی ہے خاص میرے لیے ہی ہے؟ فرمایا ہاں تیرے لیے اور اس شخص کے لیے جو تیرے کہنے پر چلے گا۔ تیرے بعد یہ نعمت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر اس سے اس کی امت فیضیاب ہوگی، پھر سب کو اس سے عام فیض پہنچے گا۔ حضرت موسیٰ اور بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ نے اس کی اطلاع اپنی قوم کو دی اور فرمایا میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک پیغمبر آئے گا۔ پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کرتے ہوئے ان کا حلیہ بیان کیا۔ اپنی تمام قوم سے آپ نے عہد لے لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو ان پر ایمان لانا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے اصل پیرو اور حواری دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی جگہ نئے نئے گمراہ لوگ پیدا ہو گئے۔ انہوں نے دین مسیح چھوڑ دیا، اس کے بجائے دوسرا دین اختیار کیا، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تب نصارہ کے ایمان کی مذکورہ آیت ان لوگوں کے سینے سے اٹھا لی گئی۔ صرف چند کے دل میں جو انجیل مقدس پر عمل کرتے تھے اس کا اثر باقی رہا۔ ان میں ایک کا نام بحیرہ راہب تھا۔ حضرت پر بسم اللہ کا نزول۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نبوت سے نوازا۔ جب مکہ میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ پھر یہ آیت بسم اللہ نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باقی صورتوں کے شروع میں رسالوں، کتابوں اور کاغذی تحریروں کے شروع میں بھی لکھی جانے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ایک بڑی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم، جو مسلمان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا میں اس کے کام میں برکت دوں گا، مزید برکتیں۔ جب مومن بسم اللہ پڑھتا ہے تو بہشت اس کے جواب میں لبیک حاضر ہوں پکارتی ہے اور خدا سے دعا کرتی ہے کہ بسم اللہ کے بدلے میں شخص کو مجھ میں داخل کر۔
جب یہ التجا ہوتی ہے تو بہشت میں شخص کا داخلہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا سے قبل بسم اللہ پڑھی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ جب بسم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اس کی برکت سے ان کی نیکیوں کے پلے بھاری ہو جائیں گے، جس پر دوسری امتوں کے لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمارے پلے کیوں نہ بھاری ہو گئے، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ترجیح کیوں دی گئی؟ تب ان کے پیغمبر ان کو جواب دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کام کرنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اور وہ تینوں نام ایسے بابرکت ہیں کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے جہاں کی برائیاں رکھی جائیں تو خدا کے ناموں کی برکت سے ان ناموں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں برکت رکھی ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، دوا کی مددگار اور فقیر کو مال دار بنانے والی ہے، دوزخ کی آگ سے بچاتی، صورت مسخ ہونے سے محفوظ رکھتی اور آسمان کی بلا سے نجات دلاتی ہے۔ جو کوئی اسے پڑھتا رہے گا وہ سب آفات سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کے لیے مسلمانوں کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ فائدہ ہے جو صرف زبان سے بسم اللہ کہنے یا ان الفاظ کو سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے سنائیے گا تو پھر زیادہ لطف اور فضل و کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا ساتھی ہوگا اور بلا واسطہ جب لذت ملے گی دنیا کوئی غم و فکر باقی نہ ہوگا، پھر اس خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ اس دنیا میں جہاں دھوکہ بازی اور شیطانیت کا دور دورہ ہے، بسم اللہ کے سننے سے کیا لطف ملتا ہے، اس دنیا میں اس کا سننا کتنا پر لطف ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے سننے کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ لذت تو صرف خبر کی ہے، نظر کی کتنی بڑی لذت ہوگی۔ مجاہدے کی لذت تو یہ ہے جو بیان ہوئی، مشاہدے کی لذت کو کیا کہنا، بیان کی لذت اس قدر ہے تو دیدار خداوندی کی لذت تو کہیں زیادہ ہوگی۔ جب غائبانہ یہ لطف ملتا ہے تو اللہ کے حضور میں اور اس کے دیدار سے کیا کیا لطف حاصل ہوگا۔ بسم اللہ کے معنی، مزید معنی اور تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور اس کی تشریح یہ ہے کہ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی ذات اور صفات میں کسی کو دخل نہیں، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس کا کوئی شریک نہیں، جو اولاد سے پاک ہے، جو نور الانوار ہے، تمام انوار اسی سے ظاہر ہوئے، جس نے لوگوں کو بزرگی عطا کی، جس نے ساری مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، سب کے دل اور آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی، جو نیک لوگوں کے دلوں میں رات کے وقت ہدایت کا نور پیدا کرتا ہے، جو اپنے بھیدوں سے اپنے دوستوں کو واقف کراتا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے انوار میں لپیٹ دیتا ہے، اس نے انہیں اپنی رحمت کے بھیدوں کا خزانہ بنایا ہے، ان سے خوف اور خطروں کو دور کر دیا ہے، غیروں کی غلامی سے انہوں نے بچا لیا ہے، ان کے دلوں سے غلامی کے بوجھ اور زنجیروں کے قفل دور کر دیے ہیں، کیونکہ اس کی ذات نیکی اور فضل کے اوصاف رکھتی ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ بسم اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے دریا جاری کیے، درخت اگائے اور ان کو پروان چڑھایا، جس نے شہروں کو اپنے بندوں سے آباد کیا، ان بندوں سے جو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان بندوں کے ذریعے شہروں کو اس طرح مضبوط کیا جس طرح پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو مضبوط کر کے اس کے ساکنوں کے لیے اسے گہوارہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ برگزیدہ بندے 40 ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پاک ناموں سے یاد کرتے ہیں، نہ کسی کو اس کا شریک اور نہ ہم سر ٹھہراتے ہیں۔ ابدالوں کا گروہ دنیا کا حکیم ہے، قیامت کے دن یہ گروہ بندگان خدا کی سفارش اور شفاعت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی مخلوق پر رحمت کے لیے ایک خاص مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بسم اللہ ایک بہت
بڑا ذخیرہ ہے، اہل قوت کے لیے عزت اور عاجزوں کے لیے سہارا ہے، اللہ کے دوستوں کے لیے نور اور اس کے مشتاقوں کے لیے سرور ہے، روحوں کی راحت، جسموں کے لیے سب بلاؤں سے نجات کا باعث، تمام کام اس کی برکت سے سر اور انجام پاتے ہیں۔ بسم اللہ عارفوں کے سر کا تاج اور واصلین حق کے لیے چمکتا چراغ ہے، خدا کے عاشقوں کو غیر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ بسم اللہ ذات پاک کا نام ہے جس نے دوزخ کی آگ کو اپنے دشمنوں کے لیے انتظار کی جگہ بنایا، اور اس کا نام ہے جس نے اپنے دوستوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ اس خدا کا نام ہے جس کے نام شمار نہیں کیے جا سکتے، جو بے انتہا مدت تک رہنے والا ہے، جو کسی سہارے کے بغیر از خود قائم ہوا۔ ہر صورت کے لیے بسم اللہ ایک دروازے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی یاد سے خالی قوت خانے آباد اور خوش ہیں۔ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی عبادت کرتے اور جس کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف سب لوگ نیک گمان رکھتے ہیں، جس نے آنکھوں کو بیداری عطا کی اور سب چیزوں کو پیدا ہونے کا حکم دیا اور وہ پیدا ہو گئے، جو ہاتھ لگانے سے پاک ہے، جو سب سے بے پرواہ ہے، جو اندازہ اور خیال سے بلند ہے۔ بسم اللہ ایک ایک حرف کر کے کہنا چاہیے تاکہ 1000 گنا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے۔ جو شخص زبان سے بسم اللہ کہے، دنیا اس پر گواہ بن جاتی ہے، اگر دل سے پڑھے تو آخرت بھی گواہ بن جاتی ہے۔ جو شخص پوشیدہ طور پر اسے پڑھتا ہے تو خدا اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ اس میں وہ حلاوت ہے کہ پڑھنے والے کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس کے کہنے سے دل میں کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ سب نعمتیں اس کلمے پر ختم ہو گئی۔ جلال اور جمال دونوں اس کلمے میں اکٹھے ہیں۔ جو بسم اللہ کا قول ہے وہ جمال در جلال ہے، اور جو رحمان الرحیم ہے یہ جمال در جمال ہے۔ سبحان اللہ، جلال اور جمال کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ باقی رہی صورت اور زندگی کی بات، جو اس کے متعلق لکھا ہے کہ جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے اور جمال کا مشاہدہ کرنے والے کو تازہ زندگی عطا ہوتی ہے۔ بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو قدرت اور رحمت کے درمیان جامع ہے، یعنی ان دونوں کو جمع کرتا ہے۔ قدرت نے اطاعت کرنے والے فرما بردار بندوں کو جمع کیا اور رحمت نے گناہ گاروں پر رحم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھو، جو ایسا کرتا ہے وہ میری اطاعت اور میری حضوری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس اطاعت کے سبب اسے معائنے کی نعمت مل جاتی ہے، اور جسے معائنہ نصیب ہوگا وہ سب سے بے نیاز ہوگا۔ اس نے ناقابل بیان نعمت پا لی، اسرار الہی سے اس کا دل بھر گیا۔ جو شخص اپنے محبوب کا وصال حاصل کرے وہ بڑے مزے میں ہو جاتا ہے، اس کے اشباری اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہی ہے کہ جو شخص اللہ کے جمال کو دیکھ لے، اسے اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی اسے اس کی خبر دے۔ جو اس کی بارگاہ میں داخل ہو جاتا ہے ساری عمر کے لیے حسرت ویاس اس کے قریب نہیں پٹکتے۔ جو شخص اپنے رفیق کا قرب حاصل کرتا ہے وہ فراق کے در سے نجات پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جانے سے ہجر کی آفت کا صدمہ باقی نہیں رہتا۔ جو دیدار کی دولت حاصل کر لیتا ہے، جس کی خوابیدہ قسمت جاگ اٹھتی ہے، بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ رحمت الہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جن لوگوں پر نازل ہوتی ہے وہ شیطان کی مخالفت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، دوزخ کی آگ سے خوف کھاتے ہیں، خدا کے بندوں پر احسان کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف راغب ہوتے ہیں، تکلیف پر صبر کرتے اور آرام و راحت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ جو شخص بتوں کی پرستش اور شیطان کی اطاعت سے بچتا ہے، دنیا میں قوت لائموت پر قناعت کرتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اسے ہمیشہ خوشی اور مسرت نصیب ہوگی۔ توبہ، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے خطاب کیا ہے۔ عربی میں توبہ کے معنی ہے باز گشت، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے توبہ کی تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام سے باز آ گیا۔ شرع میں توبہ کے معنی ہے برے کاموں سے باز آ کر نیک کاموں کی طرف توجہ دینا۔
گناہ کے بارے میں جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور بہشت سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ بھی جان لینا کہ گناہوں کا ترک کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب اور بہشت میں داخلے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف رجوع کرو، نفسانی ہوا اور شہوت پرستی سے باز آ جاؤ۔ ایسا کرنے سے تم آخرت میں مجھ سے اپنا مقصد پا سکو گے اور آئندہ کی زندگی ہمیشہ آرام و راحت سے بسر کرو گے۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ بالخصوص خطاب کرتا ہے کہ اے ایماندار لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایسی بہشت میں داخل کرے گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ نصوص سے مراد یہ ہے کہ خاص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور شے کی آمیزش نہ ہو، یعنی ایسی توبہ جس میں ذاتی غرض نہ پائی جائے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں گناہ کی خواہش ہو اور ظاہر میں فریب ہو، اپنے نفس کو نافرمانی اور گناہ کرنے کی جرت نہ دلاؤ۔ اگر گناہ کو ترک کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے، جیسا کہ گناہ کو اختیار کرتے وقت اسے اپنے نفس کی خاطر اختیار کیا تھا، اب اسے ترک کرے تو صرف خدا کے لیے ترک کرے، تاکہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہو اور توبہ آخرت تک سلامت رہے۔ قرآن میں توبہ کا ذکر تمام امت پر واجب ہے کہ سب گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا خدا توبہ کرنے والے اور پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے دوست رکھتا ہے کہ انہوں نے گناہ سے توبہ کی، کیونکہ یہ گناہ انہیں خدا سے دور رکھتے تھے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دو جو توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے ہیں، شرع کے مطابق حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو خوشخبری دو جو مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معلوم نام کا ذکر کیا ہے جس سے مراد توبہ کرنے والے ہیں، پھر ان کی صفتیں بیان کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس میں یہ صفتیں ہوں وہ گناہ سے تائب کہلائے گا۔ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے ایمان کی خوشخبری دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو بشارت دو۔ کبیرہ گناہ دو قسم کے ہیں، صغیرہ چھوٹے اور کبیرہ بڑے۔ ان دونوں اقسام کے ہر گناہ سے توبہ کرنی لازم ہے۔ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ان کی تعداد 4، 7، 9 یا 11 بیان کی جاتی ہے۔ 7 کی تعداد کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 7 گناہ 70 گناہوں کے برابر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے دراصل وہ سارے ہی کبیرہ گناہ ہیں۔ بعض کا بیان ہے کہ کبیرہ گناہ کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، یہ تعداد پوشیدہ ہے، جیسا کہ شب قدر اور جمعہ میں ایک ساتھ پوشیدہ ہے، اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبیرہ گناہ بھی اسی طرح پردے میں ہے تاکہ آدمی ان کی تلاش میں کوشش کرے اور ہر حال میں خوف خدا شامل حال ہے اور آدمی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کرے۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی سزا نار جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر دنیا میں حد واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان گناہوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض نے ان کی تعداد 17 بیان کی ہے، جن میں سے 4 کا تعلق دل سے ہے، یعنی خدا کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا، ہمیشہ گناہ کرتے رہنا، خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا، عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا۔ 4 وہ ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دینا، پرہیزگار اور نیک عورت پر زنا کی تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم وہ ہے جو جھوٹ کو سچ بنانے یا اس کے ذریعے کسی مسلمان کا حق باطل کرنے یا ناحق کسی کا مال چھیننے کے لیے کھائی جائے۔ چوتھا جادو ہے۔ 3 اور کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہے، شراب پینا یا دوسری مست کرنے والی چیزیں کھانا، یتیم کا مال ظلم سے حاصل کرنا، سود کھانا۔ 2 کبیرہ گناہ شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، زنا اور لواطت۔
دو کبیرہ گناہ ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں، ناحق خون کرنا، چوری کرنا۔ ایک کا تعلق پاؤں سے ہے اور وہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرتے وقت ایسی حالت میں بھاگ جائے کہ ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے سے، 10 مسلمان 20 کافروں کے مقابلے سے اور 100 200 کے مقابلے سے بھاگے۔ ایک کبیرہ گناہ کا تعلق سارے جسم سے ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی، اس طرح کہ اگر ماں باپ قسم کھائیں تو اس پر لعنتیں کرے، اگر وہ گالی دیں تو انہیں مار پیٹ کرے، اگر کوئی شے طلب کرے تو دینے سے انکار کرے، بھوک کی حالت میں کھانا مانگے تو انہیں نہ دیا جائے۔ صغیرہ گناہ اور توبہ کون کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ انگنت ہیں جن کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، تاہم شرع اور نور باطل کی مدد سے ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ شرع اور شارع کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور گناہوں سے روکا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ بعض صغیرہ گناہ یہ ہیں: خوبصورت مرد یا عورت یا بے ریش لڑکے کی طرف نظر بد سے دیکھنا، ان کے بور سے لینا، ان کے ساتھ سونا، مباشرت کا ارادہ نہ ہو، مسلمان بھائی کو گالی دینا چاہے اس گالی میں زنا کی بات نہ ہو، مسلمان بھائی کو مارنا، غیبت کرنا، سخت چینی کرنا، جھوٹ بولنا، ان کے علاوہ اور کئی گناہ ہیں جن کا بیان بہت طویل ہے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کبیرہ گناہوں سے منع کیا گیا ہے ان سے توبہ کرو تو ہم تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اپنے نفس کو صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ سب صغیرہ اور کبیرہ گناہ چھوڑ دیے جائیں، گناہوں سے اس طرح اجتناب کیا جائے جیسے کوئی شخص خاردار راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جانو، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہی جمع ہو کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ سبق آموز مثال: انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جنگل میں اترے جس میں دور دور تک کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ لکڑیاں چن کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یہاں تو کوئی شے نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا جو شے نظر آئے اسے حقیر نہ جانو، اٹھا کر لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیوں کی تلاش میں نکل گئے اور جہاں کہیں چھوٹی موٹی لکڑی نظر آ گئی اسے اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب کے سب جمع کرنے پر لکڑیوں کا انبار لگ گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھا حقیر چیزیں جمع ہو کر کتنی عظیم بن جاتی ہیں، اسی طرح کبیرہ گناہوں کے ساتھ اور گناہ مل کر اسے بھی انبار کی شکل دے دیتے ہیں۔ گناہ کی ماہیت: کہا گیا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں آدمی چھوٹا خیال کرتا ہے مگر خدا کے نزدیک وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آدمی انہیں بڑا خیال کرے تو اللہ کے نزدیک وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور معرفت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کے مانند جانتا ہے جو اس کے سر پر ہو، اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سر پر گر نہ جائے۔ اس کے برعکس منافق اپنے گناہوں کو ایسا جانتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، تو جب چاہے گا اسے اڑا دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمی اگر یہ کہے کہ جو گناہ میں کرتا ہوں شاید اس کے مانند کوئی اور صغیرہ گناہ ہوگا، یہ گناہ نہیں، تو اس کا یہ کہنا بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، جس سے اس کے ایمان میں فرق آ جاتا ہے، اس کی معرفت کم ہو جاتی ہے اور عقل میں بھی کمی ثابت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو نہیں جانتا۔ اگر وہ اپنے رب کے جلال سے واقف ہوتا تو اپنے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا جانتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ ہدیے کی قلت نہ دیکھ، یعنی اسے حقیر نہ سمجھ بلکہ اسے بھیجنے والے کی عظمت کی طرف دھیان کر، کسی گناہ کو چھوٹا نہ جان، اللہ تعالیٰ کے جلال کا خیال کر اور چھوٹے گناہ کو بھی بڑا جان۔ ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو اسے بڑا ہی جان۔ توبہ کی اہمیت: بعض صحابہ نے اپنے تابعین
سے کہا ہے کہ بعض عمل جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، ہم انہیں رسول خدا کے زمانے میں ہلاک کرنے والا خیال کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کو رسول خدا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا، اسی لیے اگر ایک عام چھوٹا گناہ کرے تو اسے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی جاہل اس گناہ کو کرے تو اسے حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس سے درگزر کیا جاتا ہے، مگر عالم اس کی بزرگی اور معرفت کے باعث درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ سو ہر شخص کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی شخص گناہ سے خالی نہیں۔ اگر کوئی شخص اعضاء کے ذریعے سے گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے تو اس کے دل سے ضرور گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی بچ جائے تو شیطانی وسوسے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ شیطان ہر وقت آدمی کے ساتھ لگا ہے جو اسے خدا سے غافل کرتا اور وسوسے میں ڈالتا ہے۔ اگر آدمی شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کو جاننے میں اس سے غفلت یا قصور ہو ہی جاتا ہے۔ سب مومنوں کے حالات اور مقامات پر اس کا دار و مدار ہے۔ بس ہر حالت کے لیے عبادتیں اور گناہ حدود اور شرائط ہیں جنہیں نگاہ میں رکھنا اطاعت ہے، اور ان کا ترک کرنا گناہ۔ ایسا کرنے والا توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ توبہ میں فرق۔ توبہ یہ ہے کہ اختیار کیے ہوئے ٹیڑھے اور غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف رجوع کرے، جس کے متعلق شرع نے بتایا ہے۔ اس مقام پر کھڑا ہو جہاں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اس منزل میں اترے جو اترنے کے لیے مقرر ہوئی۔ سو کوئی آدمی ایسا نہیں جو توبہ کا محتاج نہ ہو، البتہ اس کی مقدار میں فرق ہے۔ عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے، خاص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، اور جو خاص الخاص ہے ان کی توبہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف ان کے دل مائل نہ ہو، جیسا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام لوگوں کی توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، خاص کی غفلت سے ہوتی ہے۔ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے منہ پھیر لے۔ لغزشوں سے توبہ کرنے والے میں اور غفلتوں سے توبہ کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ان میں بھی بڑا فرق ہے کہ جو نیکیوں کے دیکھنے سے توبہ کرتا ہے اور جو خدا کے سوا غیر سے دل لگانے اور اس کے ساتھ آرام پکڑنے سے توبہ کرتا ہے۔ بس پیغمبران اعظام بھی توبہ کرنے سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر زنگ آ جایا کرتا تھا اور میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے آمرزش کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو آپ کے بدن سے بہشتی لباس اتر گیا اور آپ برہنہ ہو گئے، مگر سر پر تاج اور کلغی باقی رہ گئی۔ تب آپ کو شرم آئی کہ یہ دونوں بھی نہ چلے جائیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور پیشانی سے تمغہ اور سر سے تاج بھی اتار لیا۔ حکم ہوا کہ تم اور ہوا دونوں میرے قرب سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری نافرمانی کرے وہ ہماری ہمسائیگی کے قابل نہیں۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ہوا کی طرف شرم کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، ہمارے گناہ کی یہ پہلی سزا ہے کہ ہم اپنے حبیب کی ہمسائیگی سے الگ کر دیے گئے۔ عیش، بادشاہی، فضل اور عزت، ستری، امن والی اور اللہ کے قرب کی جگہ سے نکالے گئے۔ اب ہم محتاج ہیں کہ توبہ، عاجزی اور راضی کرے اور زاری کرے اور رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خواری کا اظہار کرے۔ اگر کوئی شخص توبہ سے بے پرواہ دشمن اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، اپنے مکان کی پاکیزگی، اپنے شرف، اللہ کے قرب اور اپنے مرتبے پر فخر کر سکتا ہے، تو وہ حضرت آدم ہی تھے۔ مگر جب وہ توبہ کرنے پر مجبور تھے اور انہوں نے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے اور وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اس لیے اللہ نے ان پر مہربانی کی اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو پھر دوسرے لوگ توبہ کرنے سے کیوں کر بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تو سب فرشتوں نے انہیں مبارکباد دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، اگر مجھ سے باز پرس ہوئی تو میرا کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے آدم، تو نے اپنی اولاد کے لیے رنج اور مشقت میرے میراث میں چھوڑا ہے اور اسی طرح توبہ کو بھی میراث بنا دیا ہے۔ پس جو کوئی توبہ کر کے میری طرف رجوع کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور اس کے گناہ بخش دوں گا۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو بہشت میں اکٹھا کروں گا، انہیں ہنسی خوشی کی حالت میں قبروں سے نکالوں گا، ان کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہی گزری۔ لوگوں نے انہیں جھٹلایا جس پر انہوں نے دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل مشرق اور اہل مغرب کو فنا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ طوفان میں ساری دنیا غرق ہونے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے دنیا آباد ہوئی۔ جو لوگ کشتی نوح میں سوار تھے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہوئی۔ ان کے 3 فرزند تھے، سام، حام یا فس۔ طوفان کے بعد دنیا کی آبادی انہی سے پھیلی۔ اس بلند مرتبے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تیرے ہاں امن کی درخواست کرتا ہوں اس بات کے پوچھنے سے جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھ پر رحمت نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل المرتبت ہوتے ہوئے توبہ سے بے نیاز نہ ہو سکے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دوستی سے نوازا تھا، اپنی ملاقات کے لیے چنا تھا۔ وہ تمام پیغمبروں کے باپ تھے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کی اولاد میں سے 4000 پیغمبر پیدا کیے، انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا اور ان کو اس قدر فضیلت دی کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ، ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ مگر ان تمام فضیلتوں کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اپنی مسکینی اور احتیاج کو ظاہر فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھا راستہ دکھایا وہی میرے کھانے پینے کی خبر لیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اپنی قدرت سے مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، میں اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ہمیں عبادت کی جگہ دکھا، ہماری توبہ قبول کر کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی توبہ سے مبرہ نہ تھے، حالانکہ آپ کا رتبہ بھی بہت بلند تھا اور قبولیت کا درجہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ کلام کرنے، دوستی رکھنے اور پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور انہیں ید بیضا، عصا، 9 نشانیوں اور بیابان میں عطا کی گئی چیزیں جیسے نور کا ستون اور رات کے وقت روشنی کا نمودار ہونا، آسمان سے ترنجبین اور مرغ وغیرہ کا نازل ہونا جو من و سلوہ سے بیان ہوا ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی معجزے عطا ہوئے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے تھے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود آپ نے فرمایا اے اللہ، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت داؤد کی مثال۔ حضرت داؤد بھی توبہ سے مستثنیٰ نہ تھے۔ آپ کے مرتبہ کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان ملک کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے 33,000 پاسبان تھے۔ جب آپ زبور تلاوت فرماتے تو پرندے سب باندھ کر آپ کے سر پر کھڑے رہتے، چلتا پانی رک جاتا، جن اور انسان بھی آپ کے گرد سب بنائے کھڑے رہتے، درندے بھی آزار دینے سے رک جاتے۔
پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا جس سے آپ روزی کماتے، اور یہ سب باتیں آپ کی عظمت اور فضیلت کے لیے تھیں، مگر ان اوصاف و اعزاز کے باوجود آپ 40 دن تک خدا کے حضور سجدے میں روتے رہے، اس قدر آنسو بہے کہ ان کے پانی سے گھاس اگاتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کے قصور معاف فرمائے اور اسے ہماری بارگاہ میں قرب کا درجہ حاصل ہے اور اس کی بازگشت اچھی ہے۔